بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے مچھلی کا کانٹا۔ ایک درزی اپنی دکان کے باہر بیٹھا تھا کہ اس نے ایک گانے والے کی آواز سنی۔ درزی سریلی آواز کا دیوانہ تھا، اس لیے اس نے کپڑے کی سلائی روک لی اور جلدی سے باہر بھاگا اور گانے والے کو اپنی دکان میں لے آیا۔ درزی نے گانے والے سے کہا کہ آج رات آپ میرے گھر میں مہمان کے طور پر ہوں گے۔ اتفاق سے اس کی بیوی بھی سریلی آواز کی دیوانی تھی۔ درزی نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو آج کون میرے گھر میں مہمان آیا ہے۔ دونوں میاں بیوی گانے والے کے ساتھ بیٹھ گئے اور مہمان سے درخواست کی کہ اپنا گانا شروع کرو۔ مہمان نے اپنی سریلی آواز کا جادو جگایا تو دونوں بہت خوش ہوئے اور خوب داد دی۔ رات کو درزی کی بیوی نے مہمان کے لیے مچھلی بنائی۔ تینوں مل کر مچھلی کھا رہے تھے کہ مہمان کے گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس گیا۔ انہوں نے جلدی سے مہمان کو پانی پلایا مگر کانٹا باہر نہ آیا اور اس کی سانس بند ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں وہ مر گیا۔ درزی بہت پریشان ہوا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنی بیوی کی مدد سے لاش کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور ایک حکیم کی دکان کے دروازے کے ساتھ کھڑا کر کے چپکے سے بھاگ گیا۔ حکیم صاحب اپنی دکان پر آئے تو سمجھا کہ دروازے پر کوئی چور کھڑا ہے۔ حکیم نے زور سے چھڑی ماری تو لاش نیچے گر گئی۔ حکیم نے نبض چیک کی تو نہیں چل رہی تھی۔ حکیم ڈر گیا کہ میری چھڑی سے تو آدمی مر گیا۔ حکیم نے لاش کو اٹھایا اور ایک بادشاہ کے درباری کے گھر کے دروازے کے ساتھ کھڑا کر کے بھاگ گیا۔ درباری جب بادشاہ کے دربار سے واپس اپنے گھر آیا تو سمجھا کہ کوئی اس دروازے سے میری بیوی کو جھانک رہا ہے۔ اسے بہت غصہ اور پیچھے جا کر لاش کے سر پر زور سے ڈنڈا مارا تو لاش نیچے گر گئی۔ درباری بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی قتل ہو چکا ہے۔ وہ لاش کو گھر لے آیا اور آدھی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو درباری نے لاش کو اٹھایا اور بازار میں لے جا کر ایک سونار کی دکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ سونار جب آیا تو سوچا کہ چور میرا سونا چرانے آیا ہے۔ اس نے پیچھے سے جا کر اس کے گلے میں رسی ڈال دی اور جب محسوس کیا کہ چور کوئی حرکت نہیں کر رہا تو رسی گلے سے ہٹا دی اور لاش نیچے گر گئی۔ بازار میں سارے لوگ جمع ہو گئے اور سونار کو گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی نے سونار کو پھانسی کی سزا سنا دی اور شہر میں منادی کرائی گئی کہ فلاں وقت سونار کو پھانسی دی جائے گی۔ جب سونار کو پھانسی دی جانے لگی تو بادشاہ کے درباری نے کہا کہ سونار نے اس آدمی کی جان نہیں لی بلکہ میں نے اس کی جان لی ہے۔ میں نے اسے سر میں ڈنڈا مارا تھا جس کی وجہ سے یہ مر گیا۔ درباری کی یہ بات سن کر حکیم سامنے آ گیا اور کہا، درباری بے قصور ہے، اصل میں قصور میرا ہے، میں نے چھڑی ماری تھی، اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ حکیم کی یہ بات سن کر درزی کو اپنے جرم کا احساس ہوا اور کہنے لگا کہ حکیم بے قصور ہے۔ جب حکیم نے اس کو چھڑی ماری تھی تو یہ تو پہلے ہی مر چکا تھا، کیونکہ میں نے اس آدمی کی لاش کو حکیم کی دکان کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ قاضی نے جب دیکھا کہ چاروں اپنے اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں تو پریشان ہو گیا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل میں مجرم کون ہے اور کس کو پھانسی دی جائے۔ قاضی بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ مجھ سے یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا، مقتول ایک ہی ہے مگر اس کا اعتراف کرنے والے 4 لوگ ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک تلوار سے چاروں کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ جب یہ بات درزی نے سنی تو درزی نے کہا، آپ ان تینوں کو کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ یہ بے قصور ہیں۔ میں اس آدمی کو مہمان کے طور پر اپنے گھر لے آیا تھا، مچھلی کا کانٹا اس آدمی کے گلے میں پھنس گیا اور یہ مر گیا تھا۔ میں ڈر گیا کہ قتل کا الزام نہ لگ جائے، اس لیے لاش کو حکیم کی دکان کے آگے کھڑا کر کے چلا گیا۔ شاہی طبیب نے لاش کو چیک کیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آدمی کی موت مچھلی کا کانٹا پھنس جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بادشاہ نے چاروں کو بری کر دیا اور لاش کو دفنانے کا حکم دیا۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔